بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس وقت ایک تشویشناک صورتحال میں 3 باتیں میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں۔ یہ باتیں میں آپ کو معلومات اور ایک آبویس نظر آنے والی چیز کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ میاں نواز شریف کی تقریر پر بہت جلد پابندی لگنے والی ہے۔ میاں نواز شریف جس طرح کی تقریر، جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کے پاکستان میں سوشل میڈیا خطاب پر بھی بہت جلد پابندی لگنے والی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کا خطاب جاری رہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ کہ میاں نواز شریف کی جماعت، خاص طور پر میاں نواز شریف خود اپنے فالوورز سے اور اپنے سپورٹرز سے یہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ وہ جو ترکی میں ملٹری کو کے موقع پر ترکی کے شہریوں نے کیا تھا اس کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی جماعت کے کارندوں کے ذریعے اس طرح کے پیغامات دلوانا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بعض غیر اہم لوگوں نے، لیکن یہ جو غیر اہم لوگ ہیں یہ بہت قریبی ہیں بعض رہنماؤں کے، اور ان کے جو پرسنل اسسٹنٹ ہیں، پھر پرسنل اسسٹنٹ کے علاوہ کسی کا کوئی ذاتی ملازم ہے، بہت قریبی ساتھی ہے، پارٹی میں کوئی ٹیئر سی سے بھی نیچے ٹیئر ڈی کا لیڈر ہے یا کارکن ہے، اس نے تم ترکیوں کی طرح بن جاؤ تو پھر میاں نواز شریف اردگان بن جائے گا ٹائپ کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہونے والا ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت میں، مسلم لیگ نون میں بڑی زبردست پھوٹ پڑنے والی ہے۔ اس جماعت میں سے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ جلد الگ ہو کر میاں نواز شریف سے اپنا راستہ جدا کر لیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جیسی، لیکن مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اس وقت چلانا چاہتے ہیں، ایسی مسلم لیگ نون کے ساتھ اور اس طرح کے بیانیے کے ساتھ رہنا ممکن نہیں رہا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہونے والی ہیں۔ 1، میاں نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگنے والی ہے۔ 2، میاں نواز شریف کی جماعت کے کچھ درمیانے درجے کے لیڈرز بھی آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو ترکی میں ناکام کو ہوا تھا اس طرح کی کوشش کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ 3، میاں نواز شریف صاحب کی جماعت میں پھوٹ پڑے گی۔ ابھی جو اس میں درمیان والی بات ہے کہ جو ترکی میں ہوا تھا ناکام کو، اس طرح کی کوشش کے لیے تیار ہو جائیں، وہ ترکی کی فوج نے ایک بغاوت کی کوشش کی تھی۔ یہاں ایسی کوئی کوشش نہیں ہے، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ پاکستان کی افواج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہیں، اور یہ بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ابھی سیاسی رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے باور کرا چکے ہیں۔ وہ بتا چکے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت ہوگی، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھا، میاں شہباز شریف کی طرف دیکھا، انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی حکومت ہوگی تو ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، جو بھی جماعت حکومت میں ہوگی ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کے ماتحت ہیں۔ یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بتا دیا ہے، اور ویسے بھی پاکستان کی عدالت کہہ چکی ہے کہ ہم طالع آزما کا راستہ روک چکے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے وہ اپنے کارکنوں سے، اپنے سپورٹرز سے اس طرح کے مطالبے لوگوں کے لیے کروانے کی جو بات سوچ رہی ہے اس کی بنیاد غلط ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت میں پابندی کی جو میں نے آپ سے بات کی وہ بہت جلد ہونے والی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے جو آج تقریر کی، جس کے بھی ہم بات کریں گے، وہ تقریر بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ تو یہ آبویس ہے۔ جو میں معلومات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھوٹ پڑے گی، آج میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، یہ لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں۔ میں نے ان لوگوں سے یہ سوال کیا، یہ میاں جلیل شرق پوری سے جو مطابقت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ہم خیال لوگ ہیں، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ جو فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کو عملی شکل میں لانے کے لیے پھر اگر وہ اور آگے بڑھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب، اور یہ آف دا ریکارڈ ہے اس وقت، انہوں نے کہا اگر میاں نواز شریف صاحب اسی رستے پر اور آگے جانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اس رستے سے ہٹ جائیں گے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف کے رستے سے ہٹنے کے لیے اگر وہ افواج پاکستان سے اس لڑائی کو جو باقاعدہ وہ کھڑے ہو چکے ہیں اور آگے بڑھانے جاتے ہیں
تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا اور ہمارا راستہ جدا ہوگا، اور یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو میاں نواز شریف صاحب سے اپنا راستہ جدا کر لیں گے۔ یہ بات مسلم لیگ نون کے اندر سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد آج عدالت میں کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فاضل ججز نے میاں نواز شریف صاحب کو دھوکے باز قرار دے دیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ریمارکس آئے ہیں، یہ ریمارکس انتہائی اہم ہیں۔ سماعت کے موقع پر یہ کہا گیا کہ میاں نواز شریف کا رویہ انتہائی شرمناک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کی گئی کہ میاں نواز شریف سارے نظام کو دھوکہ دے کر باہر چلا گیا، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کی گئی کہ اب میاں نواز شریف باہر بیٹھ کر ہنستا ہوگا وفاقی حکومت پر اور عوام پر، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بات بھی کی حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے کہ ایک مجرم کو ملک سے باہر وارنٹ پہنچانے میں جتنی کوششیں کی گئیں اور جتنی مشکل پیش آ رہی ہے، اتنی کوششوں سے کئی سائلین کو ریلیف مل سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عدالت نے پوچھا کیا کیا گیا وارنٹ کی تعمیل کے سلسلے میں، تو یہ بتایا گیا کہ ہائی کمیشن کے آفیسر ہیں راؤ عبد الحنان، وہ گئے اور وارنٹ کی تعمیل کے لیے، لیکن وہاں پر اس کی تعمیل نہیں ہوئی۔ وہاں پر موجود شخص جو باہر آیا، اس نے ایون فیلڈ میں باہر آ کر یہ وارنٹ وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تعمیل نہیں ہو سکی۔ اس موقع پر عدالت نے یہ سوال کیا کہ یہ کیسی روپوشی ہے جس میں مجرم پوری قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ٹی وی پر تو خطاب کر ہی نہیں سکیں گے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر خطاب ہے، اس کو ریگولیٹ کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو عدالت جماعت کو پابند کر دے گی، حکومت کو پابند کرے گی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جس طرح کا خطاب افواج پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی عدالت کے خلاف اور پاکستان کے دیگر اداروں کے خلاف اس وقت جاری ہے، اس کو روکا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میاں نواز شریف لندن میں موجود بانی متحدہ کے رستے پر چل رہے ہیں، اور وہ بانی متحدہ 2 بننے کی مکمل طور پر تیاری کر چکے ہیں، اور یہ ہمیں صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ عدالت نے ایک بات اور بہت اہم کی، عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف اب یہ نہیں کہہ سکتے، میاں نواز شریف کو یہاں یہ جو اپیلوں کا معاملہ ہے کوئی ریلیف ملے گا، اس کا رستہ بند ہو چکا ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ عدالت نے کہا میاں نواز شریف اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عدالت میں اپنا کیس لڑیں گے، اس معاملے میں تمام چیزیں خود خراب کر چکے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے وکیل نے عدالت میں یہ کہا کہ میاں نواز شریف کو اپنے ناقابل ضمانت وارنٹ کا علم ہے، تو میاں نواز شریف جانتے بوجھتے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں اور وہ واپس نہیں آنے جا رہے۔ یہ پہلے بھی صاف طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اب میاں نواز شریف کے ارادے بھی خود یہ تمام چیزیں ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جب عدالت نے کہا ایک شخص پورے نظام کو دھوکہ دے کر ملک سے باہر چلا گیا، تو عدالت نے یہ فیصلہ بھی دے دیا ہے کہ میاں نواز شریف یہاں سے جو مریض بن کر، بیمار بن کر باہر گئے تھے، وہ ایک جعلی مریض ہیں، انہیں عدالت نے دھوکے باز قرار دے دیا ہے۔ میاں نواز شریف نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مسلم لیگ نون کی اس سے خطاب کیا ہے۔ اپنے خطاب میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت عدالتوں پر دباؤ ہے، یعنی جن کو میاں نواز شریف کے خطاب سے کچھ دیر پہلے عدالتیں قرار دے رہی ہیں کہ یہ شخص دھوکے باز ہے اور یہ شخص پورے نظام کو دھوکہ دے کر ملک سے چلا گیا ہے اور یہ جعلساز ہے، اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں پر دباؤ ہے، اور یہ ہم نیب عدالت کی بات نہیں کر رہے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں پارلیمنٹ کا ممبر کیوں نہیں ہوں۔ میاں صاحب آپ اس لیے پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں کہ آپ تاحیات نااہل ہو چکے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے ایک بار اور موقع تھا کہ جب میں پارلیمنٹ کا ممبر نہیں تھا، جب میں جلا وطن تھا۔ تو میاں صاحب اس وقت جلا وطن نہیں تھے، میاں صاحب جو ہیں وہ ایک معاہدہ کر کر گئے تھے، جس سے پہلے انہوں نے معاہدے کے وجود سے انکار کیا، پھر معاہدے کی مدت پر جھوٹ بولا، پھر معاہدے کی مدت پر دوسری بار جھوٹ بولا، 3 سال 5 سال، اور پھر اس کے بعد جب معاہدہ سامنے آ گیا تو میاں صاحب نے بتا دیا کہ یہ 10 سال کا معاہدہ تھا، لیکن یہ ہم سے زبردستی کروایا گیا تھا۔ تو میاں نواز شریف تب بھی پارلیمان کے ممبر نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے معاملے پر دکھی ہوں، ہمارے جذبے جو ہیں وہ اور بڑھ گئے ہیں اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کی جماعت کے لوگ جس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے
پارٹی میٹنگ کے اندر بات کر رہے ہیں، اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے لوگ مقابلے کے لیے کس طرح کس انداز میں تیار ہیں۔ مریم بی بی نے آج ایک جھوٹ بولا، سوشل میڈیا پر بتایا کہ میاں نواز شریف صاحب کا خطاب لائیو نہیں دکھایا جائے گا کیونکہ یہ پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہے، لیکن اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کا خطاب ٹویٹر پر لائیو کر دیا گیا اور میاں نواز شریف صاحب ٹویٹر پر یہ تمام باتیں کرتے رہے۔ ان تمام باتوں سے پہلے آج میاں نواز شریف صاحب نے ایک کام کیا، نیب کی ہیئرنگ کے موقع پر افواج پاکستان کا ایک افسر منہ چھپا رہا تھا، افواج پاکستان کا کردار، جب یہ تمام باتیں میاں نواز شریف نے کی تو ان کا خطاب لائیو نہیں تھا۔ پھر ان تمام باتوں کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی اجازت سامنے آئی اور پھر اس اجازت کے بعد مریم بی بی سے کنسلٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا خطاب باقی کا حصہ ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر لائیو کر دیا گیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپنی تقریروں سے ایک گڑھا کھود رہے ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست کو خود ہی دفن کرنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں، اور جس رستے پر وہ چل رہے ہیں ان کے ساتھی بھی آہستہ آہستہ انہیں چھوڑنے کا اعلان کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ساتھی انہیں بہت جلد چھوڑیں گے۔ ان کے ساتھ جو رہ جائیں گے وہ چند نام ہیں ٹیئر اے اور بی کے، جنہیں میں اور آپ جانتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔